میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیہ مقدسہ ہے. قرآن کی آیہ مقدسہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو. اب اس آیہ مقدسہ جو قرآن کا کہا جاتا ہے کہ فصاحت و بلاغت سے بڑا پڑا ہے، اس میں انسان جتنا غوطہ زنی کرتا ہے اتنا ڈوبتا چلا جاتا ہے. اس آیہ مقدسہ میں تھوڑی سی توجہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. یہاں تک کہا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اتنی بڑی دولت کے بعد رب کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار. گویا ایمان لانے کے ساتھ تقوی انتہائی ضروری ہے. اب مجھے بتائیں تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خلوت و جلوت، روز و شب، سفر و حضر، ہر شے پاک ہو جائے. اسے ہر وقت وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، یہ خوف رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. اب اس تقوی اور ایمان کے بعد تیسری کسی چیز کی ضرورت تھی؟ ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ ضرورت نہیں. لیکن رب کی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اہل ایمان تقوی اختیار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سچے لوگوں کی معیت میں ہو جانا، ماشاءاللہ اہل اللہ کی معیت میں چلے جانا. تو عقل انسانی یہ سوال کرتی ہے کہ اے مالک کریم، اہل اللہ کی صحبت میں کیوں جانا ہے؟ تو رب کریم بتاتا ہے کہ جب میرے اہل اللہ کی صحبت میں جائیں گے نا، پھر تمہیں عبادتوں کا خمار نہیں چڑھے گا. جو ہے نا انسان اس میں مزہ آئے گا، اس میں پھر تمہیں مزہ آئے گا. 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ تم سمجھو گے کہ آپ میرے لیے من و سلوہ نازل ہوگا، بلکہ تم عاجزی اختیار کرو گے.